سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے کسی اللہ کے بندے نے لکھا ہے کہ آج ہمارا ایمان بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا گیا ہے، جہاں ایک کلک آپ کو وہ کچھ دکھا سکتی ہے جو ہمارے باپ دادا دیکھے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم نے خفیہ گروپ بنا کر اپنے اپنے گٹر کھول رکھے ہیں۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ ہمارا لکھا اور دیکھا ہوا سب ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، جہاں سے صرف اسے سچی توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ یہ سب امتحان اس لیے ہیں تاکہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یہ لکھنے والے ہاتھ اور پڑھنے والی آنکھیں سب ایک دن بول بول کر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ گناہ کے دوران ہمارا کوئی رشتہ دار، بیوی، بچہ، یہاں تک کہ بلی یا ہوا کا جھونکا بھی دروازہ ہلا دے تو ہماری پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ رسوائی کا ڈر، امیج خراب ہونے کا ڈر۔ اس دن کیا ہوگا جب ہماری ماں، بچے اور والدین بھی سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور دوست احباب بھی موجود ہوں گے، زمانہ دیکھ رہا ہوگا اور تھرڈ امپائر کی طرح کلپ روک روک کر اور ریورس کر کر کے دکھایا جا رہا ہوگا۔ رسوائی کا سوچ لیں۔ آج بھی صرف توبہ کے چند لفظ اور آئندہ سے پرہیز کرنے کا عزم ہمارے پچھلے کیے ہوئے کو صاف کر سکتا ہے اور ہمیں اس رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ خلوت کے گناہ انسان کے عزم و ارادے کو متزلزل کر کے رکھ دیتے ہیں، یوں وہ خود اعتمادی اور معاملات میں شفافیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک دن آپ تمام دوست مجھے آف لائن پائیں گے، فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے لیکن ایکسیپٹ نہیں ہوگی، میسنجر پہ پیغام بھیجیں گے اور رپلائی کا گھنٹوں انتظار کرتے رہیں گے لیکن جواب نہیں ملے گا۔ میں آپ کو سٹل آف لائن نظر آؤں گا، میری پوسٹیں بھی آنا بند ہو جائیں گی کیونکہ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا۔ پھر آپ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کر سکیں گے، میرے کمنٹس کا رپلائی نہیں دے سکیں گے، ایکسکیوز نہیں کر سکیں گے، معذرت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ قبر کے تنگ و تاریک کھڑے میں ابدی نیند سو رہا ہوں گا۔ وہاں میں ٹائم پاس اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے کسی سے چیٹ نہیں کر سکوں گا۔ وہاں میرے اعمال ہی میرے لیے حسرت اور خوشی کا سامان ہوں گے۔ ٹھہریے، اہم اور ضروری بات ابھی باقی ہے۔ میں اور آپ جب اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے تو ہم اپنے ہاتھ سے لکھی گئی اچھی یا بری پوسٹیں یا ویڈیوز چھوڑ جائیں گے، لہذا آپ بھی اس بات کی حرص کیجئے اور میں بھی حرص کرتا ہوں کہ ہماری لکھی گئی پوسٹیں اور ویڈیوز قبر میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اپنی ٹائم لائن کا جائزہ لیں، غیر ضروری پوسٹوں کو ڈیلیٹ کریں اور آئندہ ایسی پوسٹیں کرنے سے گریز کریں۔ ابھی آپ کے پاس فرصت اور وقت ہے کیونکہ ابھی تو آپ دنیا میں اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر آن لائن ہیں۔ میں اپنے نفس کو اور آپ کو اس حدیث کی یاد دہانی بھی کرواتا چلوں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی پہاڑ جیسی نیکیاں گرد و غبار کی طرح اڑا کر بے وزن کر دی جائیں گی۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کرتے تھے۔ آخر پر عربی کا ایک شعر بھی سن لیجئے، یلوہ الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، ہمارا لکھا ہوا زمانے بھر باقی رہے گا جبکہ ہم مٹی میں دھول بن جائیں گے۔ خرجت من التراب بغیر ذنب واتوا مع الذنوب الی التراب،
ہم مٹی سے تو بغیر گناہ کے نکلے تھے لیکن مٹی میں گناہ لے کر جا رہے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔